اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ 9th کلاس کے کورس میں جو ہماری حدیث ہے 10 حدیث جو شامل تھی ان میں آج ہم لوگ 10ویں حدیث لاسٹ حدیث پڑھیں گے۔ اسٹارٹ کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اکمل المؤمنین ایمانا احسنوا خلوقا یا خلوقا، بے شک مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ ابھی اتنی جو ہے وہ مشہور حدیث ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کی ذات سے زیادہ ان کی زندگی سے بڑھ کر ہمیں حسن اخلاق کی جو ہے اگزامپلس کہیں سے نہیں مل سکتے۔ اور حسن اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا رویہ کسی کے نیگیٹو رویے ہونے کے باوجود جو ہے آپ کا اس کے ساتھ پازیٹیو رویہ ہو، درگزر والا رویہ ہو، رحم دل والا رویہ ہو، آپ کا اخلاق اچھا ہو۔ قیامت کے دن جو سب سے انسان کے اعمالوں میں سب سے جو وزنی اعمال ہو گئے وہ اس کے اخلاق ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس حدیث مبارکہ کی جو اسٹڈی کرتے ہیں تو دیکھیں جی، اخلاق حسنہ کی جو اخلاق جو ہے وہ خلق کی جمع ہے، اخلاق کی جمع جو وہ خلق ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہے پختہ عادت، کردار، ٹھیک ہے۔ جو آپ کو انسان کا جو سب سے اچھا جو رویہ ہونا چاہیے، وہ اسٹرانگ رویہ ہونا چاہیے، وہ یہی ہے کہ کسی کے غصہ دلانے یا کسی کے تنبیہ کرنے یا تنقید کرنے یا کسی کے برے رویے پر کو بھی جو ہے وہ ایک اصلاح کے معنوں میں لے، اس میں سے نیگیٹو بات کو جو ہے وہ ہٹا کر پازیٹیو بات کو پک کرے۔ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ برا رویہ بھی کرتا ہے تو مسکرا کر سائڈ پہ ہو جائیں اور اپنے رویے سے شو کریں کہ اس کی جو بات ہے وہ غلط ہے۔ اب اس میں انسان کو اگر دیکھا جائے تو اخلاق جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور ان کے رویوں کا نام ہے۔ اخلاق اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ اب حقوق العباد میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ آپ کا دوسروں کے ساتھ رویہ، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، ملنے جلنے والے، ارد گرد کے لوگ، ہمسائے یا راہ گیر، کوئی بھی آپ کو کبھی بھی کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو اور اس میں آپ کو جو ہے دو لوگوں کے ساتھ یا دو لوگوں کا آپس میں رویہ یا کسی تیسرے کو جو ہے ان کے بیچ میں جو ہے برا انتشار، وہ برائی نہیں پھیلانی چاہیے، بلکہ حسن طریقے سے اگر وہ معاملہ ان کے دو کے بیچ میں آپس میں نہیں سلجھ رہا تو وہ تیسرا بندہ جو اپنے حسن اخلاق سے جو ہے اس کو جو ہے وہ سیٹ کرنے کی کوشش کرے یا ان کو جو ہے اس بات کی تنقید کرے، اور وہ خود بھی آپس میں نہ کہ کسی کے معاملات اگر خراب ہو رہے ہیں تو آپ تیسرا بندہ جو ہے اس کی اور شیطان بھی جو اس بات پہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو جو ہے پازیٹیو طریقے سے بیٹھ کر آرام سکون سے جو ہے وہ ان کو سولو آؤٹ کرے۔ پھر دیکھیے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ تمہیں جب بہت زیادہ غصہ آ جائے تو تم اس کی جو ہے وہ اس سے بچنے کے لیے تم اپنے بجائے اس کے کہ تم اپنے غصے کا اظہار کر دو، اگر تو تم بیٹھے ہوئے ہو تو تم کھڑے ہو جاؤ، اور اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور یا پھر پانی کا ایک گلاس جو ہے وہ پی لو، تو اس سے تمہارا جو غصہ ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ سولڈ آؤٹ ہو جائے گا، اور کسی نے جو تمہیں بھڑکانے کی کوشش کی ہے وہ تمہارا جو اس سے جھگڑا ہے وہ طول نہیں پکڑے گا، اور تم اپنے حسن اخلاق سے جو ہے اپنی انسان کا جو سب سے بہترین جو کہتے ہیں کہ زبان کا استعمال جو ہے زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ بولتی ہے تو وہ اس سے جو آپ کا جو الفاظ ہے وہ دوسرے کو جو ہے بہت بری طرح سے جو ہے وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اسی لیے اس کا استعمال بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنے کے لیے جو وہ کہا گیا ہے۔ تو اخلاق کی جو ہے دو قسمیں ہیں، اخلاق حسنہ اور اخلاق رذیلہ۔ اخلاق حسنہ یا اخلاق فضیلہ مسلمانوں کے اس اعلیٰ اوصاف اور رویوں کو کہا جاتا ہے جو مخلوق خدا کے لیے مفید اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اخلاق رذیلہ ان گھٹیا اوصاف کو کہا جاتا ہے، ان گھٹیا اوصاف اور رویوں کو کہا جاتا ہے جو مخلوق خدا کے لیے مضر اور اسلامی شریعت کے اصولوں کے برعکس ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر کہ لوگوں اچھی بات کہو اور تمہارے لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے اور اسوہ حسنہ کا بہترین جو ہے وہ نمونہ ہے۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا مجھے تو محض اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پھر ایک جگہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، بے شک تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ لکھ کے دکھا دیتی ہوں یہ آیت یہاں پر، ان من خیارکم ان من خیارکم احسنکم
اخلاقاً، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جس کا اخلاق جو ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ پھر ایک جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے میزان عمل میں قیامت کے دن جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ اس کے حسن اخلاق ہوں گے، وہ اس کے اخلاق حسنہ ہوں گے۔ پھر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق کو نیکی کا دوسرا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ کا جو سب سے بڑی نیکی ہوگی کسی دوسرے کے ساتھ آپ کا اچھا اخلاق ہوگا۔ کسی کے برے رویے کے باوجود بھی اگر آپ جب وہ اچھے اخلاق کا جو وہ آگے سے جو برتاؤ کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، ٹھیک ہے جی، کہ آپ کا جو اخلاق ہے وہ سب سے بہتر ہونا چاہیے، نیکی حسن خلق کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر ایک جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان حسن خلق کے سے وہ درجہ پا سکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے بھی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، یا حاصل ہوتا ہے یا اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ کون ہے کہ جو ساری رات عبادت کرتا ہے، پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے، وظائف ادا کرتا ہے، اور جو ہے وہ تہجد بھی پڑھتا ہے اور ساری رات قیام کرتا ہے، لیکن اس کا رویہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، یا وہ کسی بھی معاملے میں اپنے جو ہے وہ ہمسایوں کے ساتھ جو ہے وہ یا کسی بھی ملنے جلنے والے کے ساتھ اپنا اس میں اکڑ ہے، غرور ہے، یا وہ اپنا، اور اس کے برعکس وہ شخص کہ جس نے نماز بھی نہیں کبھی پڑھی، یا کبھی وہ قرآن نہیں کھولتا، یا وہ اس کو نیکیاں اس کی جو ہے اس معاملے میں دینی معاملے میں جو اس کی نیکیاں کم ہیں، لیکن ہاں وہ ہلکے انسانیت میں جو ہے وہ اپنی خدمت جو ہے وہ جاری رکھتا ہے، یہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ اونچے مرتبے پر رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسرا شخص ہے وہ پہلے شخص سے زیادہ بہتر ہے، کہ جس نے اپنے اچھے اخلاق سے دوسرے کو جو ہے وہ نوازا، اپنے چاہے اس کے پاس رقم ہے یا نہیں ہے، لیکن اپنے اخلاق سے کسی کو سڑک پار کرا دی، کسی کی جو ہے وہ مدد کر دی، کسی کا جو ہے وہ اگر کوئی بھی جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہے وہ حل کر دیا، صرف اپنے اچھے اخلاق کی بنا پر۔ کوئی پیاسا ہے اس کو پانی پلا دیا، چاہے اچھا یہاں پر ذات برادری نہیں، یہاں پر کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ تم جو ہے وہ اس ذات کے لوگوں کے ساتھ یا اس ذات کے لوگوں کے ساتھ، یہ افضل کے ساتھ یا ادنا کے ساتھ نہیں، جس نے جس کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے۔ اب چاہے آپ کے ہمسائے میں جو عیسائی رہتا ہو، یا چاہے آپ کے ہمسائے میں جو ہے ہندو رہتا ہو یا مسلم رہتا ہو، یا کوئی بھی ہو، آپ کی جون سی مرضی ذات ہو، لیکن اگر آپ کا رویہ، کیونکہ انسانیت سب سے پہلی چیز ہے، بعد میں جو ہے اس کا مذہب۔ پھر ایک جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نبی بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اخلاق حسنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند درجے پہ فائز ہیں۔ اگر دنیا اور آخرت کی جو ہے فلاح و بہبود چاہتے ہیں، یا دنیا اور آخرت کی سے جو ہے وہ اپنے لیے فلاح و نجات چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے تعلیمات کی جو ہے پیروی کرنی چاہیے، ان کا دوسروں کے ساتھ رویہ کیسے ہے ان کو اسٹڈی کرتے ہوئے ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کے جو ہے معاملات کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ یہاں تک ہماری حدیث کمپلیٹ ہوگی، اور 10 حدیث جو ہماری جو تھی وہ اس کورس کی وہ کمپلیٹ ہوگی۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ موضوعاتی مطالعات جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔